عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. چنانچہ جس نے ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے نیت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے ہجرت کی. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث جو لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، صدق نیت کے ساتھ کرے، اس کی نیت اچھی ہو، اس کے نیت میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس کے نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو. کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی. فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر ہجرت کی، ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہے. اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کے لیے یا دولت کے لیے، مال کے لیے، تو یہ اس کے لیے ہجرت نہیں مانا جائے گا، بلکہ انہوں نے نیت تو یہ کی تھی کہ میں نکاح کروں گا، یہ دولت کماؤں گا. بلکہ صحیح معنوں میں مہاجر اسے کہا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے لیے ہجرت کرے. اور دوسری بات اور سب سے اہم بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر کام سے پہلے بندے کے لیے اخلاص شرط ہے. ہر عمل سے پہلے بندے کے لیے اخلاص شرط ہے. جس عمل سے پہلے بندے کے اندر اخلاص ہوگی، اخلاص کے ساتھ بندہ جو کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو وہ جلدی پورا کر دے گا اور تائید غیبی اسے حاصل ہوگی، اللہ کی مدد اسے حاصل ہوگی اور اس کا کام اللہ کی مدد سے مکمل ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھی نیت کو اچھی رکھیں. آج الحمدللہ کئی مہینے سے بخاری شریف کا یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے. کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حدیث شریف کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں نے اتنی حدیثیں اپنے طرف سے گڑھ دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دی، یعنی ایسی بات جو میں نے نہیں کہی اور کسی نے میری جانب منسوخ کر دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے لیے تیار رکھے. یعنی وہ شخص جہنم میں جائے گا جو حدیثیں گڑھے گا، اللہ کے رسول کی جانب کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے کہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ شیعوں نے مولا علی کی محبت میں 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گڑھی. 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں شیعوں نے مولا علی کے محبت میں گڑھی، ان کے فضائل میں. بعض
آپ لوگ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ حضرت بلال نے جب تک اذان نہیں دی صبح نہیں ہوئی، 12 آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، محدثین کی کتابوں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے 12 یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت بلال جب اذان پڑھتے تھے تو سین اور شین میں آپ فرق نہیں کر پاتے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی بلند تھی، بڑی پیاری تھی، اور آپ سین اور شین میں تمیز بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس رسول نے یہ کہا ہو کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، جس نبی کا یہ قول ہو، تو وہ نبی، وہ پیغمبر کیا اپنا موزن اس شخص کو رکھ سکتا ہے جس کی قرأت ہی صحیح نہ ہو، جس کی تجوید ہی صحیح نہ ہو؟ یہ تو بلال حبشی کے کسی دشمن نے یہ گڑھ دیا اور یہ چیز عوام میں مشہور ہو گئی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن انہوں نے نہیں پھینکا، حضور اس سے حال پوچھنے گئے اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں تو اس پہ کچرا پھینکتی ہوں اور یہ میرا حال پوچھنے آئے، وہ ایمان لے کے آ گئے۔ ایسا سنا ہوگا آپ نے۔ یہ حدیث بھی محدثین کی نظر میں قابل گرفت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ذلت والی جگہوں میں مت جاؤ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روز کچرا پھینکے اور صحابہ کرام کچھ نہ بولے، صدیق اکبر کچھ نہ بولے، فاروق اعظم کچھ نہ بولے؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ حدیث بھی جاہل صوفیوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قوالی کی محفل میں آ گئے، سیما کی محفل میں آ گئے اور رقص کرنے لگے۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ حدیث جاہلوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے۔ کسی بیگن بیچنے والے نے یہ حدیث گڑھ دی کہ بیگن کھانا نیکی ہے اور بیگن کھانے سے شفا ملتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ حدیث بھی قابل گرفت ہے اور جاہلوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شب برات کے موقع پر بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات جو نماز پڑھ کے 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 سال کے گناہ بخش دے گا اور 70,000 اس کو جنت میں محل عطا کرے گا اور 70,000 اس کو حوریں عطا فرمائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ حدیث بھی بعض جاہل خطیبوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے۔ ایک حدیث جو ہے بڑی مشہور ہے عوام میں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، صرف اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کی برکت سے 70,000 پرندوں کو پیدا فرمائے گا، اور وہ 70,000 پرندے صبح و شام اس کے لیے مغفرت کریں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 70,000 شہر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی بعض جاہلوں کی طرف سے گڑھی ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیز طلبہ کہ ہمیں حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین یہ دونوں بصرہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک قصہ گو خطیب، قصہ گو مقرر آیا ہوا تھا۔ انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے سنا یحییٰ بن معین سے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل سے، اور انہوں نے حضرت قیس سے، اور انہوں نے حضرت انس سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے 70,000 اس سے پرندے پیدا فرمائے گا، اور اس پرندے کے پروں میں 70,000 مرجان ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 جنت میں درجے بلند فرمائے گا، 70,000 شہر عطا فرمائے گا، 70,000 حوریں عطا فرمائے گا۔ یعنی اس طرح کے وہ حدیث، وہ قصہ کو مقرر بیان کرنا شروع کیا، بڑی لمبی چوڑی بنا بنا کے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کو دیکھنے لگے، اور یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟
امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، یحییٰ بن معین سے انہوں نے پوچھا، میں نے بیان نہیں کی۔ جب بیان ختم ہو گیا تو اس قصہ کو مقرر سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے کس یحییٰ بن معین سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہا میں نے یحییٰ بن، تو میں یحییٰ بن معین ہوں اور میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ تو اس قصہ کو مقرر نے کیا کہا کہ یحییٰ بن معین، میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، آج مجھے پتہ چل گیا تو واقعی میں بیوقوف ہے۔ یحییٰ بن معین کا کیا تو صرف تنہا ایک ہی آدمی ہے؟ میں یحییٰ بن معین نام کے 17 آدمی سے ملا ہوں۔ تو اس طرح کے کچھ جری قسم کے لوگ، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ جو ہے انہوں نے حدیثیں گڑھی اور کسی کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی شان کو گھٹاؤں یا اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کروں، اس طرح سے انہوں نے بدلہ لینے کا کام کیا۔ جس طرح سے ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کالا بچہ پیدا کرتا ہے، کالا بیٹا عطا کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ؟ یہ حدیثیں بعض جاہلوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو حدیث بیان کرنے سے پہلے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم تو سمجھیں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔